بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم پروفیسر جناب صفدر رضا بخاری صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ پروفیسر صاحب، معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے خاتمے کے لیے کیا کیا جائے؟ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ عدم برداشت ابھی زیادہ نہیں ہوا، ابھی اس کا نتائج آنا شروع ہوئے ہیں عدم برداشت کے۔ جب ہم ہماری ایجوکیشن 10% سے کم تھی، یعنی 10% سے کم آبادی باقاعدہ تعلیمی نظام سے مستفید ہو سکتی تھی۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ یونیورسٹی یا کالج یا میٹرک یا درجات تک جاتے تھے، بس وہ تھوڑی سی تعلیم لے لیتے تھے، تو شاید اس وقت برداشت زیادہ تھی۔ اب جب کہ ہماری حکومت کے دعووں کے مطابق ہم تو 67% ایجوکیشن ہماری معاشرے میں رائج ہو گئی ہے، تو اب لوگوں میں برداشت کا مادہ کم ہو گیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، پہلا نتیجہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، ایک چیز ہے تربیت، اس سے محروم ہے۔ جب لوگ یہ مسئلہ پوچھیں کہ اگر میں دفتر میں ایسے میں کام کرتا ہوں کہ اگر کرسی پر ایک خاتون بیٹھی ہو اور مجھے بیٹھنا پڑ جائے تو اس سے گناہ تو نہیں ہوگا۔ جب لوگ اتنی زیادہ سمپلیفیکیشن کرتے ہیں سوسائٹل چیزوں کی، تو عدم برداشت بڑھتی ہے۔ جب ان کے سامنے رول ماڈلز یوزرپرز ہوتے ہیں، معاشرے کو لوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، مہنگائی کے ذمہ دار ٹھیکیدار اور دکاندار ہوتے ہیں، جو کہ ہر سال رمضان المبارک میں برکات سمیٹ کے پھر وہ عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں اور روضہ رسول کو بھی بوسہ دینے جاتے ہیں، اور وہ جب کرپٹ ہوں اور معاشرے میں غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میں سرکاری اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں پبلک فلینتھراپی کی بات کروں جو کہ بہت زیادہ ہے۔ جب ارد گرد کے رہنے والے اصحاب الرائے یا جو اوپینین میکرز ہیں اور لوگوں کے سامنے جو رول ماڈل ہیں، جیسے تاجر ہیں یا زمیندار ہیں یا کارخانہ دار ہیں یا معاشرے کے امیر لوگ ہیں، جب وہ کرپشن پہ، بدعنوانی پہ، لوگوں کو لوٹنے پر ان کا بزنس ہو، تو معاشرے میں سارے ٹرینڈز اسی طرف سفر کرتے ہیں، اور معاشرہ اندر سے آہستہ آہستہ کھوکھلا اور نمائشی ہو جاتا ہے، اور پھر حقیقی اخلاقیات، میں اسلام کی یا غیر اسلام کی نہیں بات کرتا، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک جنرل پرنسپل ہے، تو حقیقی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ باوجود اس کے کہ وہ تعلیم میں تو 67% ہوتے ہیں، لیکن تربیت میں وہ 0% ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ تو سیالکوٹ کے واقعے کی آپ نے بات کی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ پاکستان میں قصور نامی ایک شہر بھی ہے جہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی، بالخصوص لڑکیوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دینا، اور پاکستان میں یہ جو ٹینڈنسی بڑھ گئی ہے، یہ بہت خطرناک انڈیکیٹرز ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں میں عدم برداشت ہو گئی ہے، لوگوں میں جو ہے وہ حقیقی اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے، اور لوگ اپنے آپ کو کتنا ہلکا اور کتنا معمولی لیول پر لے کے آ گئے۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں بھی دیتے ہیں، بچے ڈگریاں بھی لیتے ہیں، لیکن یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں انسان سازی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، چاہے وہ سلسلہ نظامیہ کا ہے، چاہے وہ دوسرے مذاہب کے دینی مدرسوں کا ہے، یا وہ انگریزی نظام تعلیم ہے، اس میں اخلاقیات کا موضوع کوئی خاص ایک علیحدہ موضوع کے طور پر، مضمون کے طور پر نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ اخلاقیات معاشرہ مل کے ایک
پورا ماحول بناتا ہے جس میں ایک قوم بنتی ہے. تو ہم بدقسمتی سے سارا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، سوسائٹل سسٹم ہے ہمارا، نارمز ہیں ہمارے معاشرے کے، برتاؤ ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ انسان کی بحیثیت انسان اور بحیثیت ذمہ دار شہری اور بحیثیت ایک درد مند انسان تربیت کر سکیں. تو اصل چیز تربیت کا فقدان ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ ہو چکا ہے، کسی کی اچھائی برائی کا ہم پر مزید اثر ہونا نہیں ہے، کیونکہ آپ دریا میں کتنی بارش برسا کے اس کو گیلا کریں گے. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کو آپ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا، اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو پلان آف ایکشن دینا چاہیے کہ کیسے ہم نے یونیورسٹیز اور کالجز میں بچوں کے ساتھ جو ہے ڈے 1 سے ٹیچرز ٹریننگ کا ایک بڑا پروگرام بنائیں. ٹیچرز ٹریننگ کے علاوہ جو ہے وہ جو اوپینین میکرز ہیں، جیسے مساجد ہیں یا جیسے دکاندار ہیں یا باقی لوگ ہیں یا باقی ایسوسیشنز ہیں، ان کو شعوری طور پر یہ کہیں کہ ذمہ دار شہری بنانے کے لیے اور پاکستان کی عوام کو ایک ہجوم سے قوم میں بدلنے کے لیے ہم نے کون سا روڈ میپ دینا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. پروفیسر صاحب، کیا ہماری زندگیوں میں پاکستان ایک ترقی پسند روشن خیال معاشرہ بن سکے گا؟ نا امیدی گناہ ہے، اور میں اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں اور میں مجبور ہوں. ہمارا معاشرہ اندر سے انتہائی خطرناک ہو چکا ہے. پروفیسر صاحب، کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک روشن خیال ملک تھا اور یہاں کی سٹیج، یہاں پہ ثقافت، سینما اور یونیورسٹیوں میں مشاعرے اور یونینز ہوتی تھیں، لیکن ضیاء الحق کا جو ایرا لگا ہے اس نے اس معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے. اس کے اقتدار، کلاشنکوف، ہیروین، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ وہ پولیٹیکل سپیس کو اس نے مافیا کی سپیس دی. یعنی پولیٹیکل سپیس کو ختم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہاں مافیا ہونا چاہیے. اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح سندھ کے لسانی گروپس کو حمایت کرتا تھا تاکہ پیپلز پارٹی کا رستہ روکا جا سکے. یہاں پر آزاد خیال سیاسی پارٹیوں کا رستہ روکنے کے لیے مافیا لائک گروپس کی جان بوجھ کے سرپرستی کی گئی، اور وہ سرپرستی آج تک جاری ہے. ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم نے اوریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے آج سے 15 سال پہلے جو الیکشن ہوئے تھے کے پی میں، وہ کس طرح اے این پی اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، اور باقی بالخصوص پی ٹی آئی کے اور مذہبی جماعتوں کے کینڈیڈیٹس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. اور یہاں تک کہ پنجاب کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ایجنڈے کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے کینڈیڈیٹس کو کچھ نہ کہیں. اس لیول تک بات گئی ہے. تو جب یہ بات ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناسور بہت گہرا ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ کیا پاکستان جو ہے اس کا جو نظام تعلیم ہے اس میں کوئی تبدیلیاں حکومت جو کر رہی ہے اور یکساں نظام تعلیم لا رہی ہے، اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا بہتری کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نظام تعلیم میں تبدیلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ابھی بھی نظام تعلیم میں اگرچہ کچھ چھوٹی موٹی شکایات ہیں، مثال کے طور پر سنگل نیشنل کریکولا ایک خواب ہے اور ایک حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا جو آئینی ڈھانچہ ہے اس میں صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ، بلکہ اچھے ملکوں میں اور جس کو ہم ماڈل سمجھتے ہیں ان میں تو میونسپلٹیز اپنا کریکولا دیتی ہیں. لیکن اگر انہوں نے ان کا یہ خیال ہے کہ سنگل نیشنل کریکولا سے ہم ایک قوم بنا سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انہوں نے جب اس میں تبدیلیاں کی ہیں اور اس نصاب میں جو تبدیلیاں کی ہیں وہ دور رس اور بہت سپرفیشل اور معمولی تبدیلیاں ہیں، وہ زیادہ نیگیٹو جاتی ہیں. پروفیسر صاحب، دنیا میں جو مسلمان ملک ہیں ان کے درمیان جو فکری اور نظریاتی اختلافات ہیں اس کا پورے مسلمان دنیا پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں زیادہ نظریاتی اختلافات نہیں ہیں. اسلامی دنیا میں زیادہ نظریاتی اختلافات نہیں ہیں. ہر ایک سٹیٹ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق وہ چلتے ہیں. پروفیسر صاحب، یہ جو OIC ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا اوورآل مسلمانوں پر؟
اس کا بہت معمولی چند ریال ملے ہیں ان کو امداد کے نام پر، اور نہ تو وہ تسلیم کیے گئے ہیں، اور وہ نہ تو ہم پھر امریکہ بہادر کو دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ ہمیں اجازت دے گا تو ہم ان کو تسلیم کر لیں گے، اور طالبان بھی جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ کے جو وعدے کے مطابق جو کہ دوحہ مذاکرات میں تھے انہوں نے اتنا زیادہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ پروفیسر صاحب، اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا میں مسلمان ممالک ایسے بھی ہیں جن کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، تیل کی دولت ہے، سونا بھی ہے، لیکن دنیا میں کوئی بڑی یونیورسٹی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، کوئی بڑا تعلیمی ادارہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مستنصر حسین تارڑ نے بڑی عجیب بات لکھی، جب وہ حج کرنے گیا تو اس نے کہا کہ میں نے وہاں البیک اور چکن کے اور اس طرح برگر کے اور اس کے تو دکانیں دیکھی ہیں، لیکن جس شہر میں قرآن آیا ہے میں نے وہاں کتابوں کی دکان نہیں دیکھی، یا بہت معمولی عربی کی قرآن بک رہے تھے یا اس طرح کی چیزیں بک رہی تھی۔ فکری طور پر جو کتابیں اور جو علم کا خزانہ ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ امریکہ، یورپ اور ہندوستان میں کتنی کتابیں چھپتی ہیں، اور حتیٰ کہ پاکستان میں کتنی کتابیں چھپتی ہیں، اور عرب ملک ان میں کتنی کتابیں چھپتی ہوں گی۔ یہ جن کا آپ نے اشارہ کیا کہ بہت بڑے وسائل کے ہیں، وہ وسائل ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس فہم نہیں ہے، ان کے پاس اسلام کی تعلیمات کے مطابق بہت زیادہ ہر وقت اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو پروفیسر صفدر رضا بخاری صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صفدر رضا بخاری صاحب۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیں کہ مسلمانوں کا جو ریسرچ کا عمل ہے، جو ریسرچ کا شعبہ ہے، وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا کہ کہیں مسلمان کو بڑی ریسرچ کر رہے ہوں؟ اوکھا ہے نا، لیبارٹری میں بیٹھنا پڑتا ہے، لوگوں سے قطع تعلقی کرنی پڑتی ہے، کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، کئی سال ایک ہی گتھی سلجھانے کے لیے آپ کو غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور آپ کو گہری سوچ میں جانا پڑتا ہے۔ پروفیسر صاحب، ہم نے اپنے معاشرے کو طبقاتی نظام تعلیم میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس بڑی عالی شان تعلیم ہے، بہت اچھی کتابیں ہیں، بڑے اچھے جدید آلات ہیں۔ دوسری طرف ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور اس طرح پسماندہ علاقوں کے جو نوجوان ہیں، ان کے پاس تو وہ سہولیات نہیں ہیں، وہ آئی کیو نہیں ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ یہ فرق معاشرے کو ڈے ون سے طبقات سکھا دیتا ہے کہ جب ایلیٹ اسکول کا پڑھا ہوا جب مقابلے کے امتحان میں یا اور فورمز پر ٹاٹ اسکول کے بچے کے سامنے آتا ہے تو وہ فرق جو ہے وہ یعنی اسٹرکچر ورٹیکل فرق ہے، کلاس بیسڈ اسٹرکچرل ورٹیکل فرق ہے جو کہ زمین سے آسمان تک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو انگریزی اسکولوں میں والے بچے ہیں، کیونکہ وہ امیر زیادہ تر ہوتے ہیں، تو پھر ان کا کالج بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان کی یونیورسٹی بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اور اب تو ہماری گورنمنٹ کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ ٹاٹ یونیورسٹیاں ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ فارن یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں، اور وہ اوریجنل یونیورسٹیز ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ریسرچ بھی ہے اور ایجوکیشن بھی ہے۔ تو یہ اب اسٹرکچرل رکاوٹ خود ہم نے اپنی ترقی میں کھڑی کر دی ہے۔ پروفیسر صاحب، کہا جاتا ہے کہ جب معاشرے میں مزاحمتی سیاست ہو رہی ہو تو مزاحمتی ادب بھی ہوتا ہے اور مزاحمتی شاعری بھی ہوتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں تو مزاحمتی سیاست نہیں ہو رہی، تو باقی چیزوں سے بھی معاشرہ جو ہے محروم ہو رہے گا۔ گراس روٹس لیول پر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی تنظیمیں اور لوگوں کا جو چائے خانے ہیں دیہاتوں میں، وہ مزاحمت کی بات کرتے ہیں، وہ موجودہ سیاسی نظام پر ٹھٹھا اڑاتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری لوکل لینگویجز میں مثلا سرائکی ہے یا سندھی ہے یا بلوچی ہے یا براہوی ہے یا بروشسکی ہے یا شنا ہے یا بلتی ہے، اس میں بہت ساری مزاحمتی شاعری ہے، بہت ساری۔ مثلا افکار علوی نے بہت اعلیٰ جدید، ایک نام لیتا ہوں نا، بے شمار اور بھی ہیں کیونکہ میں خود سرائکی ہوں تو میں نے افکار علوی کا نام لیا ہے۔ اس نے اردو میں اور سرائکی میں بہت اعلیٰ
لیول کی مزاحمتی شاعری کا آغاز کیا ہے، اور دیہاتوں میں بے شمار اور ہائی کیلیبر کا ادب تخلیق ہو رہا ہے جو مزاحمت پر مبنی ہے۔ جب آپ پاکستان سے شعوری کوششیں کر کے حقیقی پولیٹیکل پارٹیز کا نیشنل لیول پر انہدام شروع کرتے ہیں تو عوام میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جو کہ ان سین ہے، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد نکلتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اسٹیٹ کے سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ملکوں میں ہم نے عوام کی طرف سے اس ریئیکشن کو دیکھا ہے۔ ہم نے بہت سارے ملکوں میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ یا کسی بھی شعوری لیڈرشپ کے بغیر جب عوام کے ہجوم کو دیکھا ہے تو وہ نظام تباہ ہو گیا ہے، اور کیونکہ لیڈرشپ نہیں تھی تو ہم اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اس میں بے ترتیبی اور تباہی پیدا ہو جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے علاقائی زبان میں جو شاعروں کی بات کی ہے، کیا وجہ ہے کہ جو علاقائی زبان میں لوگ شاعری کر رہے ہیں وہ اتنی نمایاں نہیں ہو پا رہی جتنی اردو زبان میں شاعری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نمایاں بھی ہوتے ہیں، ان کی شاعری بھی نمایاں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا نیشنل جو ہے وہ سین اردو کا ہے، لوگ رابطے کی زبان اردو ہے۔ مثال کے طور پر میں بلوچی کو اتنی اچھی طرح نہیں سمجھتا، یا میں بروشسکی یا بلتی یا شنا کو یا کھوار زبان کو نہیں سمجھتا، تو اس لیے وہ کیونکہ محدود پیمانے پر ہوتی ہے تو اس کی تفہیم میں فرق ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب ضرورت ہے کہ اس کے اردو تراجم ہوں اور باقی لینگویجز کے لوگوں کو معلوم پڑے کہ پاکستان کا ادبی ماحول کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ جو ہمارے علاقائی شاعر ہیں ان کی سرپرستی کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل، ہمارے جو لوکل ادارے ہیں جو آرٹس کے پروونشل لیول کے، سندھ آرٹس کونسل ہے یا پنجاب کی کلچرل اور ڈپارٹمنٹ ہے، اور یا باقی صوبہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا کشمیر اور گلگت بلتستان، تو پروونشل لیول پر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ہم نے اپنی لوکل لینگویجز کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور پروموٹ بھی کرنا ہے۔ پروفیسر صاحب، سندھ میں تو سندھی ادبی بورڈ موجود ہے جو سندھی شاعروں ادیبوں کی سرپرستی کرتا ہے، لیکن پنجاب میں سرائکی ادبی بورڈ نہیں ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ پنجاب میں دراصل پنجابی اردو کے ساتھ اتنی زیادہ ملتی جلتی ہے کہ ان کو اردو کفایت کرتی۔ پنجاب میں اتنی بڑی آبادی کے باوجود پنجابی کا نیوز پیپر اگر ہے بھی صحیح ایک آدھ ہے تو وہ بہت تھوڑی سرکولیشن میں ہے، لیکن آپ سندھ میں دیکھیں کاوش اور عبرت اور اس طرح کے جو ہے وہ بے شمار بڑے نیوز پیپرز ہیں جو سندھی زبان کے ہیں، تو سندھی زبان اور اس پر پوری توجہ ہے، لیکن باقی جگہوں پر کوئی خاص، پشتو کا بھی بہتر ہے لیکن باقی جگہوں پر کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ سرائکی کا بھی کوئی اتنا نمایاں کوئی چیز نہیں، کوئی ایک آدھا ایک دو اخباروں کو اس کے زیادہ نہیں؟ سرائکی کے شاعر اور ادیب بے شمار ہیں لیکن اخبارات تو نہیں، اخبارات ہیں لیکن اتنی ہائی زیادہ سرکولیشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے پروفیسر صاحب کہ سندھ میں تو سندھی پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں، اور پنجاب میں اور سرائکی ایریے میں نہ پنجابی پڑھائی جاتی ہے نہ سرائکی پڑھائی جاتی ہے؟ یہ تو کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا مطلب 18th امینڈمنٹ سے پہلے کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ پروونسز جو ہے وہ اپنی لینگویجز اور اس کا خیال کریں گے، تو پنجاب میں پنجاب پروونس نے ڈیسیژن یہ لیا ہوا ہے کہ ہم پنجابی نہیں پڑھائیں گے، یعنی پرائمریز میں پنجابی نہیں پڑھائیں گے جیسے سندھ میں ہے۔ ایسے ہی خیبر پختونخوا میں ANP کے گورنمنٹ نے پشتو کے ساتھ سرائکی، ہندکو، کھوار اور جو لوکل لینگویجز تھیں ان کو پروونشل لینگویجز کہا تھا، اور کہا تھا کہ ہم ان کو ان علاقوں کے بچوں کو انہی کی لوکل لینگویج میں تعلیم بھی دیں گے، اور انہوں نے اس کے لیے قاعدے اور کریکولا بھی منظور کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اب رکا ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب، ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے لیے ایک تو تعلیمی ادارے کم ہیں، اسکول کم ہیں، گاؤں دیہات میں اتنے بڑے زیادہ اسکول نہیں ہیں، پھر اگر بچیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں تو ان کو شادی بیاہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان کو عملی لائف میں نہیں آنے دیا جاتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ یہ ہمارا بڑا کلچرل پرابلم ہے کہ
عورت کو ہمارے علاقے میں کسی بھی طرح کی برابری سے روکا جاتا ہے، چاہے وہ تعلیم کی برابری ہو، چاہے وہ جائیداد میں حصے کی برابری ہو، چاہے وہ اس کو سوشل اور سیاسی زندگی میں باہر آنے کی برابری ہو۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے نا کہ کیسے خیبر پختونخوا میں ایک شخص نے اپنی 2 بیویوں کو الیکشن لڑایا، اور بیوی نمبر 1 اور بیوی نمبر 2 کہہ کے اس نے خود ان کی کمپین چلائی ہے، نہ تصویر ہے نہ نام ہے، اور وہ میں نے سنا ہے کوئی ایک جیت بھی گئی ہے۔ تو یہی حالت ہے۔ اب وہ جو جیت گئی ہے وہ خود نہیں جائے گی یونین کونسل کے اجلاس میں، یہ بھائی جان خود جو ان کے شوہر ہیں یہ ان کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر جائیں گے، اور پھر الیکشن کمیشن کا منہ چڑھائیں گے کہ جو چاہتا ہے کہ خواتین کی نشستوں پر خواتین ہی آئیں۔ اور ایسے ہی اب تو کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے، الیکشن لاز میں ہے کہ اگر ایک خاص پرسنٹیج سے زیادہ خواتین کسی کانسٹیٹوئنسی میں اگر ووٹ نہیں ڈالتی تو پھر وہ ری الیکشن ہوگا۔ ادروائز تو برادریاں فیصلہ کرتی تھی کہ خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی اور مرد جو ووٹ ڈالیں گے اسی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جنرل ٹینڈنسی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھائی گئی ہے کہ خواتین کا جو ہے وہ کسی بھی طرح کا سوشل لائف میں نام نہ آئے، بھلے وہ ایجوکیشن ہو، بھلے وہ انہیریٹنس ہو، بھلے وہ ان کی پریزنس ہو، بھلے وہ جو بھی ہو، تو خواتین کے لیے جو ہے وہ ساری رکاوٹیں اور بہت زیادہ سٹرکچرل مشکلات ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہمارے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی قبائلی نظام ہے، کہ قبائلی رسم و رواج ہے، ہمارے کئی شہری علاقے بھی ایسے ہیں، تو وہاں پر خواتین کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیے جو مکران کوسٹ ہے بلوچستان کا، جو اوریجنل بلوچ ایریا ہے، وہاں کی بہت امپاورڈ ویمن ہے، وہ مردوں کے ساتھ پولیٹیکل اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں۔ وہ ان کی آپ نے دیکھا کہ گوادر میں جو سٹیزن موومنٹ چلی ہے اپنے حقوق کے لیے، تو سب سے زیادہ مظاہرہ اور سب سے زیادہ پریزنس خواتین کی تھی، اور انہوں نے مردوں سے بھی پہلے میدان میں نکلے، انہوں نے اپنا حق طلب کیے۔ آپ دیکھیے کہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہنزا کی خواتین کتنی آگے آ گئی ہیں اور وہ اپنے حقوق کو مانگتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اور جگہوں پر بھی مثلا جہاں جہاں خواتین کو موقع ملا ہے وہ آئی ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے حقوق کا کلیم بھی کیا اور آگے آئی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہم کسی بھی ملک کی 50% آبادی کو پیچھے رکھ کر ترقی کرنے کا دعویٰ کریں ناممکن ہے۔ جب تک خواتین پوری میدان میں نہیں آئیں گی، پورے معاشرے میں موجود نہیں ہوں گی، ترقی کے عمل میں شرکت نہیں کریں گی، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ پروفیسر صاحب، ہمارے ملک میں پرائیویٹ اکیڈمیز اور پرائیویٹ یونیورسٹی جو ہیں یہ کافی مہنگی ہو گئی ہیں اور تعلیم کافی مہنگی کر دی گئی ہے۔ اس کو سستا کرنے کے لیے یا عام غریب آدمی کے لیے یہ تعلیم کا عمل آسان بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ پاکستان میں کسی بھی طرح کی کسی بھی کموڈٹی کی یا سروس کی یا پراپرٹیز کی یا کسی بھی چیز کی کنٹرول میکنزم نہیں ہے۔ پرائس کنٹرول میکنزم صرف قیمتیں، کھانے پینے کی چیزیں، سبزیوں، آٹے، دال، چاول کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو سروس دی جا رہی ہے، گاڑی کا کرایہ لیا جا رہا ہے، ہوائی جہاز کا کرایہ لیا جا رہا ہے، آپ کو ڈاک خرچ جو لیا جا رہا ہے، آپ کو جو زمین اور پلاٹ بیچا جا رہا ہے، اس پر جو کنسٹرکشن میٹیریل اور مزدوری لی جا رہی ہے، اس پر کسی طرح کے منیمم سٹینڈرڈز نہیں ہیں کہ ہم اس پر بات کریں کہ مثال کے طور پر یہ جو آپ 1 کروڑ 4 کروڑ روپے کی ایک کنال بیچتے ہیں اور وہ 4 لاکھ میں آپ نے لی ہوئی ہوتی ہے، یہ ڈفرنس کیسے ہے اور اس کو کیسے کریں، اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ وائڈ ہے۔ حکومت اس میں بے بس ہے، حالانکہ حکومت ریگولیٹر ہے اور اس کو چاہیے کہ ہر طرح کی پرائس کو، مثلا یونیورسٹیز میں ایجوکیشن کی پرائس ہے، پرائمری اسکول میں میں جانتا ہوں کہ بچوں کی 50,000 روپے پر منتھ کلاس 1 کی فیس ہے، تو وہ بتائیں وہ اس کو کیا پڑھاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ منیمم سٹینڈرڈز نہیں ہیں۔ یہ پیرا اور یہ جو مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے ریگولیٹری ادارے ہیں، وہ سوائے اس کے کہ وہ چپ کر کے خاموش ادارے ہیں، کوئی اور کام ان کا نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو اس پر قانون سازی بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم پیور کیپٹلسٹ کنٹری نہیں ہے کہ ہم جو مرضی جس کی جو مرضی آئے وہ
اپنی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے اور اپنا ایک رہائشی منصوبہ بنا کے اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں۔ پروفیسر صاحب ایک رائے یہ بھی ہے کہ جتنے سرکاری اساتذہ ہیں وہ خود تو سرکاری اداروں میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، لیکن ان کے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ایجوکیشن پر جتنا خرچ کر رہی ہے، اگر سرکاری سکولوں میں جتنی سہولیات ہیں اور سرکاری سکولوں میں اساتذہ کا جتنا معیار ہے وہ پرائیویٹ سکولوں سے بہت بہتر ہے، لیکن لوگ اس طرف نہیں جاتے جی، کیونکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ باقی جگہوں پر جو ہے یہ ٹرینڈ بن گیا، یہ لوگوں کا ایک فیشن بن گیا ہے، لوگوں کا ٹرینڈ بن گیا ہے، سوسائٹل ٹرینڈ بن گیا ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سکول میں جانا ہے اور سرکاری سکول میں نہیں جانا۔ حالانکہ سرکاری سکول کے ساتھ جو ہے انسینٹیوز بھی ہیں، اور سرکاری سکولوں میں کتابیں بھی مفت ملتی ہیں، اور سرکاری سکولوں میں وظیفہ بھی ملتا ہے، اور سرکاری سکول کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کا میدان بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا بھیڑ چال ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو پروفیسر صفدر رضا صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صفدر رضا بخاری صاحب۔ ان سے تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، معاشرے کے مختلف جو معاملات ہیں ان پر بات ہو رہی ہے۔ پروفیسر صاحب، ہمارے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کے ماڈل پر پاکستان کو ایک ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ چائنا میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم چائنا کا اگر میرے پاس اختیارات ہوں تو میں یہ نظام بنا دوں۔ کبھی ملیشیا اور انڈونیشیا میں کہتے ہیں وہاں کا ہو، تو اس کا کیا کیا جائے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بن رہی ہے؟ اگرچہ ان کا یہ خیال کہ ریاست مدینہ ہو، اور ان کی یہ ٹینڈنسی کہ وہ دین کی طرف مائل ہیں، اور ان کی یہ ٹینڈنسی کہ وہ اسلام کو ایک اچھا سمجھتے ہیں، یہ قابل تعریف ہے، لیکن وہ شخص جس کو اقتدار میں رہ کے صرف بولنے کی عادت ہو جائے اور پریکٹیکل سٹیپس نہ لے سکے، تو اس پر جو ہے وہ اس سے اظہار ہمدردی ہی کی جا سکتی ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں نظام تعلیم اور طبقاتی نظام تعلیم اور خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا آپ انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرنے کا سلوگن دیا تھا، اور ہمیں امید تھی کہ یہ جیسے انہوں نے سنگل نیشنل کریکولا کی بات کی ہے اور وہ پھر بگڑ گئی، تو ایسے ہی وہ اسکولوں کو بھی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اسکولوں کے سارے اسکولوں کو ایک ہی معیار لے کے آئیں گے۔ اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں سنگل نیشنل کریکولا پرائیویٹ سکولز میں بھی آ جائے گا، لیکن ایک بچہ جو کہ بس جو کلندر بخش میں بیٹھ کے ٹاٹ پہ پڑھتا ہے، اور ایک بچہ جو F7 کے سکول میں پڑھتا ہے، وہ اس سکول کا ماحول اور اس کو دی جانے والی جو ٹریننگ ہے، جو اس کی تربیت ہے، وہ بہت بڑا معاشرتی بود کا باعث بنتا ہے، اور وہ معاشرہ کبھی ایک نیشن نہیں بن سکتا اگر اتنا طبقاتی نظام تعلیم ہو۔ تو ہمیں امید تھی کہ یہ گورنمنٹ طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرے گی اور تعلیم پر قابض مافیا کو وہ ختم کرے گی، لیکن جیسا کہ اس حکومت نے چینی آٹا مافیا کو ختم نہیں کر سکی، ایسے ہی تعلیم کا مافیا بھی بہت مضبوط ہے، اور وہ بیچارے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اگر وہ مافیا سامنے ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ تو ساری پولیٹیکل فورسز اس حکومت کے خلاف ہیں۔ پروفیسر صاحب، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی بہت ہے، دوسری طرف آپ کسی بھی شاپنگ مال میں چلے جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جہاں نہ کوئی غربت ہے، نہ کوئی بے روزگاری ہے، نہ کوئی مہنگائی ہے۔ یہ جو فرق ہے، اس کے لیے اس کو کیسے کم کیا جائے؟ یہ کسی بھی طرح کے خطرناک انقلاب اور سسٹم کی فیلور کی طرف جانے کا انڈیکیٹر ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہی سوسائٹیز فیل ہو جاتی ہیں جہاں پر ایک طرف انتہائی شدید امارت کے اظہاروں اور ایک طرف
نان جویں کو بھی لوگ ترستے ہوں. پاکستان اس سٹیج پر پہنچا ہے جہاں انتہائی شدید غریب لوگ بھی موجود ہیں اور وہ لوگ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بھی موجود ہیں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں حکمران جماعت جو ہے اور حکمران جو ہے وہ ان کا ایک طبقہ ہے حکمرانوں کا, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ حکومت میں ہوں, وہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور وہ سیاستدان ایسے ہیں کہ جن کی اپوزیشن میں بھی رہ کر ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, لیکن غریب آدمی کے لیے بہتری نہیں آ رہی ہمارے سماج میں. ترین صاحب, آپ اگر پاکستان کے تھوڑی سی ریسرچ کریں تو میرا یہ خیال نہیں ہے کہ 1500 سے زیادہ ایسے لوگ آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ وہ ہمیشہ اسمبلیوں میں گئے ہیں, اور ان 1500 میں پرنس غلام محی الدین میرا خیال ہے آخری آدمی تھا جس کی پاس گاڑی اپنی نہیں تھی اور وہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا تھا. باقی سارے امیر لوگ ہیں, اور ان امیر لوگوں کا ہے کہ وہ پھر غریبوں کے لیے تو نہ تو قانون سازی کر سکتے ہیں اور نہ. آپ دیکھیے ہماری موجودہ اسمبلی کتنی بے حس اسمبلی ہے کہ یہ سارے معاملات جانتے ہوئے نہ تو اپوزیشن کر رہی ہے اور نہ حکومت کر رہی ہے. پروفیسر صاحب, کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑکی میں کھڑے ہو کے سردی اور گرمیوں کا نظارہ لے کر اور غربت و کتابوں میں پڑھ کر آپ غریبوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے, کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں. آج تک کتنے مچھیرے, کتنے حقیقی کسان جن کے 5-10 کنال زمین ہو, اور کتنے مزدور جو کہ واقعی فیکٹری میں جو ہے وہ 8-10 ہزار ماہانہ پر ملازم ہو, ہماری اسمبلی میں آئے ہیں. سارے مل اونرز ہیں, سارے زمیندار ہیں, سارے تمندار ہیں, سارے ذیلدار ہیں جو اسمبلی میں آتے ہیں. تو اسمبلی الیکٹڈ تو ہے لیکن ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. لیکن پروفیسر صاحب, الیکشن کا عمل جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ کوئی غریب آدمی, کوئی مزدور, کوئی محنت کش آ ہی نہیں سکتا. اس میں تو کیا کیا جائے پھر؟ یہ کیپٹلزم کا ایک چمتکار ہے کہ اس نے الیکشن کو بھی کیپٹلائز کر دیا ہے کہ اتنا صرف امیروں کا ہی گیم رہ گیا. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ یورپ اور امریکہ کی طرح ووٹرز کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جن کے پیوستہ وفادات ہیں وہ الیکشن لڑتے بھی ہیں اور لڑواتے بھی ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو آہستہ آہستہ اس جمہوری عمل سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے, اور یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. پروفیسر صاحب, پوری دنیا میں جب کرونا آیا تو یہ سرمایہ دارانہ نظام, کیپٹلزم جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوا. امریکہ جیسے ملکوں میں اور اٹلی میں اور جرمنی میں, اس کا متبادل کیا جائے؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے بعد کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں, WHO کو ہیڈ نے کل ہی کہا ہے کہ امیر ملکوں نے جو بوسٹر ڈوز کا کھکھڑا کھڑا کیا ہے اور غریب ملکوں کو پہلی ڈوز بھی ویکسینیشن کی نہیں ملی, یہ اومیکرون اور ڈیلٹا ویرینٹ کا, یعنی جو جدید کووڈ-19 کی شکلیں ہیں, یہ اس کے پھیلاؤ کا باعث بنا ہے کہ امیر ملکوں نے اپنے لوگوں کو تو ملٹیپل ڈوزز دے دی ہیں اور غریبوں کو ایک ڈوز بھی نہیں ملی. تو یعنی اس نے کیپٹلسٹ سسٹم کو اور ورلڈ آرڈر کو ننگا کیا ہے اس بیماری نے, کہ کس طرح ہیو ناٹس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آج تک ان کو کوئی ڈوز نہیں لگی, اور جن کے پاس پیسے تھے اور جو امیر تھے انہوں نے بے شمار ویکسینیشنز کروائی ہیں اور ویکسینیشن کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا ورلڈ آرڈر اس بات کو مان گیا ہے کہ ہاں غریب اور امیر کے درمیان دنیا بھر میں تفاوت ہے. پروفیسر صاحب, امریکہ میں بھی رپورٹس آئی ہیں, ان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے یہ رپورٹس چلائی ہیں کہ وہاں جو ریسرچ ہوئی ہے کہ وہاں پر جو ہے خانہ جنگی ہونے کا خطرہ ہے اسی فرق کی وجہ سے. کیا کوئی ایسی صورتحال آپ دیکھتے ہیں امریکہ میں؟ بالکل, امریکہ میں ایسا ہی ہے جیسے پوری دنیا میں غریب اور امیر کا فرق ہے. اور آپ دیکھیے کہ بش کے حمایتی اور بالخصوص جس کو ویسپ کہتے ہیں, وائٹ اینگلو سیکسن امریکنز, وہ اسلحہ خرید رہے ہیں. کہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ کا زوال شروع ہے, اور وہ لوگ اسلحہ اس لیے خرید رہے ہیں کہ اگلے الیکشنز یا اس کے فوراً بعد امریکہ میں خانہ جنگی کے ٹرینڈز ہیں, کیونکہ بہرحال امریکہ اب محفوظ ملک نہیں رہا. اور وہاں دیکھیے صدر بش کے دور میں جب وہاں ایک سمندری طوفان آیا تھا تو ان علاقوں میں جہاں پر
افریقن امریکنز رہتے تھے، یعنی کالے لوگ رہتے تھے، وہاں حکومت کی کوئی امداد نہ پہنچی اور وہ بے سر و سامان اور اپنے آپ کو حکومت سے ڈیٹیچ اور اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے. بس یہ بے بسی اور حکومتی معاملات میں عدم دلچسپی اور حکومت سے ناامید ہو جانا، یہ انقلاب کی بنیاد بنتا ہے. پروفیسر صاحب، اس دنیا میں پہلے غلامداری نظام، پھر جاگیرداری نظام، پھر اس کے بعد سرمایہ دارانہ نظام، تو اب کیا سرمایہ دارانہ نظام کا آپ کوئی اینڈ دیکھ رہے ہیں اور اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ہے عالمی مساوات، بالخصوص جو ہمارا سیکنڈینیوین ماڈل ہے کہ ہم نے ارتکاز دولت نہیں کرنا بلکہ اسٹیٹ کو مضبوط کرنا ہے اور انڈیویجول اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگا، جیسا کہ سوشلسٹ نظام کہتا تھا لیکن وہ اس میں ناکام ہو گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ایک عادلانہ اور مساوات پر مبنی نظام ایمرج ہونے کے چانسز ہیں دنیا. پروفیسر صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات فوری کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے ایجوکیشن کا پھیلاؤ ہو. میرا یہ خیال ہے کہ ذمہ داری سب کو آنی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اختلافی نقطہ نظر کو سمجھنے اور اس پر ڈائلاگ کی ضرورت ہو. میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو قانون کی عملداری کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو مذہبیت کا اوور ڈوز دیا جا رہا ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پروفیسر صاحب، ہمارے پڑوس میں جو ایک جنونیت پھیل گئی ہے اور وہ ہندو جو ہے وہ ایک جنونی بن گئے ہیں اور مسلمانوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، کرسچنوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، کوئی کسی اور مذہب کے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ان پر تشدد ہو رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ پورے خطے میں؟ یہ ہر جگہ پر ہے. دیکھیے جی، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیونکہ جنونی مذہبیت کو اپنا ہتھیار بنایا ہے اور انہوں نے کسی بھی طرح کے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں یا چاہے وہ دوسری اقلیتیں ہوں، ان کو دبانے کا پروگرام ان کے مینیفیسٹ میں شامل ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹ میں شامل ہے. اور وہ تنگ نظر ہندوتوا پر عمل درآمد ہیں، ان کی مذمت ہے. یہ صاف ظاہر ہے، جو گوشت کھانے کے صرف الزام میں لوگوں، جب حالانکہ اس قانون، ان کے ملک کے قانون میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے جو ہے وہ مذہبیت کے نام پر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ہجوم قتل کرتا ہے اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کی چیخیں، اس کی جو ہے وہ صدائیں کوئی نہیں سنتا. تو یہ ناکام معاشرے کی علامت ہے. پروفیسر صاحب، افغانستان میں پہلے بھی جب طالبان تھے تو خواتین کو کوڑے مارے جا رہے تھے، خواتین پر تشدد وہ کر رہے تھے. اب بھی جب سے وہ آئے ہیں تو خواتین کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں، پابندیوں کی خبریں آ رہی ہیں. اس سے پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا تاثر جا رہا ہے؟ افغانستان میں امریکہ نے خود ایک پلان کے تحت جو ہے وہ جان کو چھڑانا چاہتا تھا، تو وہ اس کی بلا سے میں اتنے اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہوں، تو پھر جو بھی فورسز آئیں اور وہاں پر تو یقیناً کیونکہ ریزسٹنس طالبان نے کی تھی تو الٹیمیٹلی طالبان نہیں آنا تھا، کوئی اور وہاں فورسز ہیں ہی نہیں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر طالبان نے زیادہ سختی نہ کی تو وہاں پولیٹیکل عمل شروع ہوا تو اور گروپس وہاں پر آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہ افغان ملٹی ایتھنک، ملٹی کلچرل کے ملک کے طور پر مجھے اس میں بھی روشنی کی کرن نظر آتی ہے کہ وہ ترقی کریں گے، کیونکہ افغان بہت سخت جان ہے. پروفیسر صاحب، یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے وسائل اور پوری دنیا کی فوج امریکہ کے ساتھ تھی، بڑے جدید آلات ان کے پاس تھے، اسلحہ تھا، اس کے باوجود وہ افغانستان سے ناکام ہو کے گئے ہیں؟ کبھی بھی وسائل کی زیادتی اور جدید ٹیکنالوجی آپ کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے جب تک آپ لوگوں کے دلوں کو نہیں جیتے گے. پروفیسر صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو مذہبی تشدد پسند لوگ ہیں یا مذہب کے نام پہ جو لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے، اس سے لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے کیا کرے حکومت؟ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ قانون کا احترام سب لوگوں کو سکھائے. شعوری کوشش ہونی چاہیے کہ اختلافی نقطہ نظر کو برداشت کیا جائے، اقلیتوں کو برداشت کیا جائے، مختلف فرقے اور مسالک ایک دوسرے کا احترام کریں اور ڈائلاگ کو فروغ دیں اور لوگوں کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے پر شدید سزائیں دی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ پروفیسر صاحب، آپ نے ساری زندگی بچوں کو پڑھانے میں ہی لگائی ہے. آپ آج کے پاکستان کے نوجوان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اعلیٰ تعلیم اور بہتر تعلیم حاصل
حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ ایک ذمہ دار شہری بھی بنے، ذمہ دار شہری اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ صاف ظاہر ہے وہ صرف یعنی کہ اسلام کو ملٹی میڈیا کے میسیجز کے طور پر نہ لے، بلکہ اسلام کو، اخلاقیات کو اپنے اوپر طاری کرے اور پھر دوسروں سے بات کرے۔ ہم صرف اسلام کو فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہم اسلام کو ایگزیبیشنسٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ہم اسلام ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ پروفیسر صاحب، آپ پوری پاکستانی قوم کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا یہی خیال ہے کہ ایک قوم بننے کے لیے رسپانسبل سٹیزن، قانون کی رکھوالی، دوسرے کے خیالات کی قدر، ڈائلاگ کا فروغ اور شدت پسندی سے بچنا ایک ایسی سادہ چیز ہے جو کہ بات کی جا سکتی ہے، اور آغاز مجھ سے ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ناظرین، آپ نے پروفیسر صفدر رضا بخاری صاحب کی گفتگو سنی۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔